کہ یہ رات کرم کی ہے، یہ رات ہے نوروں کی، یہ رات کرم کی ہے، یہ ساعت تقدیر ہے، یہ گھڑی حرم کی ہے۔ جو سجدے میں جھک جائے اخلاص کے ساتھ، جو سجدے میں جھک جائے اخلاص کے ساتھ، اس بندے پہ بارش پھر رب کے کرم کی ہے۔ اٹھو کہ یہ شب شب قدر کی شب ہے، اٹھو کہ یہ شب شب قدر کی شب ہے، قبولیت ہر ایک نظر کی شب ہے۔ جھکاؤ سر اپنے خدا کے حضور، یہ بخشش و رحمت کے دور کی شب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، وائس پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومن جاوید جماعت 9ویں کا طالب علم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی رات کا ذکر لے کر آیا ہوں جو صرف ایک رات نہیں بلکہ رحمتوں کا سمندر، بخشش کا طوفان اور نور کا دریا ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم رات ہے شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ذرا سوچے، جی ہاں ذرا سوچے، 1000 مہینے یعنی 63 سال سے بھی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رات اتنی عظیم کیوں بنی؟ یہ رات اتنی عظیم کیوں بنی؟ آخر اس رات میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے اسے پوری تاریخ کی سب سے مبارک رات بنا دیا؟ علی وقار، یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور مکمل پیغام انسانیت کے لیے نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جب غار حرا کی خاموش فضاؤں میں ایک عظیم لمحہ پیدا ہوا۔ مکہ کے پہاڑوں میں، غار حرا میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ رات گہری تھی، فضا خاموش تھی، اور اچانک اللہ کا عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور فرمایا اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور یوں قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ دوستو، اسی لمحے سے انسانیت کی تاریخ بدل گئی، اسی لمحے سے جہالت کی تاریخ رات ختم ہونا شروع ہوئی اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ اس لیے یہ رات شب قدر کہلائی، کیونکہ اسی رات قرآن کا نور زمین پر اترا۔ میرے دوستو، یہ وہ رات ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ قبولیت کے تاج پہن لیتی ہے۔ لیکن افسوس آج کے انسان کا اس عظیم رات کو نیند میں ضائع کر دیتا ہے، موبائل فضول باتوں میں اور غفلت میں گزار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اگر ایک گنہگار بندہ سچے دل سے رو پڑے تو اللہ کی رحمت اس کے سارے گناہ مٹا دیتی ہے۔ زمین پہ اترتے ہیں نوروں کے سفیر، زمین پہ اترتے ہیں نوروں کے سفیر، کھلتے ہیں مقدر کے بندھے ہوئے تیر، جو سجدوں میں رو کر دعا مانگ لے آج، اسے ملتے ہیں رب کے خزانے کثیر۔ میرے دوستو، یہ رات ہمیں آواز دیتی ہے، یہ رات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ رات ہمیں پکارتی ہے، اے انسان جاگ جا، اے انسان اپنے رب کے در پر آ جا، اس کے سامنے جھک جا، کیونکہ یہی وہ رات ہے جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہے، یہی وہ رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نصیب بدل جاتے ہیں۔ آج اگر ہم نے اس رات کو پا لیا، آج اگر ہم نے اس رات میں سجدہ کر لیا، اگر ہم نے اس رات میں اپنے رب سے مانگ لیا تو یقین جانیے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آؤ اس رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں ندامت ہو اور زباں پر یہ الفاظ ہو، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اور یاد رکھو، جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اسے کھو دیتا ہے وہ بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنے رب سے دل کھول کر دعائیں مانگیں گے، کیونکہ شاید یہی وہ رات ہو جس میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یہی وہ رات ہو جس میں دعائیں قبول ہو جائیں اور ہماری زندگی نور سے بھر جائے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا
کہ شب قدر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر انسان سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اندھیری زندگی بھی روشنی بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زمینوں میں اترتے ہیں نوروں کا پیام، زمینوں پہ اترتا ہے نوروں کا پیام، کھلتے ہیں عبادت کے مقدس سے مقام، جو جاگ کے مانگے گا رب سے رحمت، اس بندے کا روشن ہو جاتا ہے انجام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب کے سامنے